بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے حاضرین و ناظرین و سامعین کہ آیت نمبر 274 سے 278 تک جو دنیاوی زندگی جسے کہا جاتا ہے، سماج میں خرید و فروخت، بزنس، سود وغیرہ، اس کے متعلق کچھ بتایا گیا، اور اب چند آخری ہدایات سورہ بقرہ جو 286 آیات پر منحصر ہے، اب اس کی چند آخری ہدایات بتائی جا رہی ہیں۔ مثلا آیت نمبر 275 سے 281 تک انٹرسٹ، سود جو ہے، یعنی یہ ایک معاشیات کا مسئلہ ہے، فائنانس مسئلہ ہے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یعنی مقروضہ رقم یا جمع کردہ رقم سے بڑھ کر اگر ادا کیا جائے تو وہ سود ہے۔ اس کی تقریباً غور کی جائیں تو تقریباً 63 کائنڈس نکلتی ہیں سود کی، اور اسی لیے اس میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ سود بن گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں، اور کچھ ایسے اسکالر بھی ہیں جن کو معلومات نہیں ہیں تو احتیاط کے طور پہ دھڑ سے بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ سود ہے۔ میں نے بہت مختصراً بتایا، اس میں بلا تکلف یہ میں عرض کر دوں کہ تمام اسکالر کو ضروری نہیں کہ وہ علم معاشیات پر، فائنانس پر پورا عبور حاصل رکھیں۔ اشارہ میں دے سکتا ہوں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، جن کا ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، اردو میں اور انگریزی میں بر صغیر میں ان سے اچھا کوئی معاشیات کو جاننے والا نہیں تھا، اور انہوں نے بہت سی معلومات دی ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے علاوہ بھی بہت سے حضرات ہیں مصر میں کہ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اور میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ ابھی سود جیسے موضوع پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نئے نئے نکات سامنے آ رہے ہیں جو ضروری نہیں کہ تمام مذہبی اسکالر کو معلوم ہوں، تو لہذا معلومات کر کے اس پر بات کرنی ہے۔ میں نے تو سمری بتا دی کہ آیت نمبر 275 سے 281 تک ہم سود کے متعلق اگر دریافت کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ میں نے اگر آپ کو قرض دیا 1 کروڑ، اور اس کے بعد میں آپ سے قرض لے لوں 1 کروڑ 1 ریال 1 روپے زیادہ، تو وہ 1 روپیہ جو ہے وہ سود ہے، اور اسے مہاجنی سود کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ یہی رائج تھا رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا تقریباً 63 کائنڈس ہیں بینک کے حساب سے، بینکنگ سسٹم میں کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، وہ سب سود کے اندر آتی ہیں۔ کسی کو قرض دے کر واپسی پر اصل مال سے زیادہ لینا، نمبر 1۔ واپس دینے کی مدت کی کمی زیادتی سے بھی فائدہ اٹھا لینا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو قرض دیا، اور اس کے بعد میں آپ سے بہت سے کام لے رہا ہوں، آپ کے گھر آ کر چائے بھی پیتا ہوں، یہ سب بھی سود کے ذمن میں آ جائے گا۔ جو احتیاط پسند لوگ ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں۔ اچھا، یا یہ کہ کوئی شرط لگا دیں پیسہ دینے میں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب اصطلاح چلی ہے کہ اگر سود نہ لیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے قرض حسنہ، اور اگر سود لیا جائے تو وہ گویا قرض ہے۔ بالکل بکواس شرط ہے، جاہلانہ شرط ہے یہ، اس لیے کہ قرض حسنہ تو وہ ہے کہ آپ نے دے دیا بس اللہ کے لیے، لیں نہ لیں وہاں ملے گا۔ قرض حسنہ یہ نہیں کہ آپ سود نہ لیں، سود لیں گے تو بہرحال ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی ایک اچھا عمل جو بھائی چارگی پیدا کرتا ہے، اس میں ہم یہ معاملہ شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اچھا عمل بھی برا عمل بن جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے پیراگراف 12 یعنی آیت نمبر 276 سے 283 تک میں یہ بتایا گیا، اور یہاں میں ضمناً یہ بات بتا دوں کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ یہی کہلاتی ہے، آیت نمبر جو 282 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب کاتب بالعدل، یعنی اگر آپس میں آپ لوگ معاملہ کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ آپس میں لکھ لکھا لیں۔ یہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے بتایا گیا کہ اسٹامپ لگا لیں، لکھ لکھا لیں۔ آپ کو لکھنا نہیں آتا، کسی کاتب کو، کسی لکھنے والے کو بلا لیں اور درمیان میں 2 شاہد، 2 گواہ بھی رکھ لیں، وٹنس بھی رکھ لیں۔ ہم جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں پراپرٹی وغیرہ کے، اس میں تو ہم یہ لکھنا لکھانا کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں بھائیوں میں، بہنوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں میں، یا رشتہ داروں میں، ریلیٹیو میں کچھ معاملہ ہوتا ہے نا، بالکل بھول جاتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی لکھ کے دے دیجئے تو دوسرا برا مانتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں 1 لاکھ کا، آپ لکھ کے دے دیے، ارے کیا مجھ پہ اعتبار نہیں؟ یہ جواب ہوتا ہے۔ اعتبار کا سوال نہیں، چاہے سگا بھائی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حکم دے دیا کہ 2 گواہوں کو رکھو اور لکھو اور لکھواؤ، تو لکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ روتے پھرتے ہیں، اکثریت، ارے اس نے پیسہ لیا تھا ابھی تک نہیں دے رہا ہے، وہ پیسہ لیا تھا اب تک نہیں دے رہا ہے، اور پھر پورے ارے وہ فلانا شخص ایسا ہے، اس کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم آئندہ کبھی ایسا اچھائی کا کام نہیں کریں گے۔ 2-4 اور سمجھانے والے بھی ایسا ہی ہوتے ہیں کہ دیکھا کیا نا، کیوں دیا قرض۔ یہ ساری باتیں بری ہیں۔ آپ ایک زیرک فراست والے انسان بنیے۔ المؤمن لا یبلغ مرتين، مومن جو ہے وہ 2 مرتبہ کہیں ڈسا نہیں، کیوں نہیں جاتا ہے کہ اتقوا الفراست المومن، مومن کی جو فراست ہے، جو ذہانت ہے، جو ذکاوت ہے، مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے کسی کو۔ یہ بالکل کہ ہاں یہ تو ہمارا دوست ہے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ ہے، چلو لکھنا لکھانا کیا برا مان جائے گا، تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر معاملے میں باقاعدہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اسٹامپ لگنا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اور یہ ایک آیت ہے، پوری ایک صفحے پر منحصر ہے، بہت قرآن کی سب سے لمبی اور بڑی آیت ہے۔ اس کی تفصیل اس آیت میں آئی ہے۔ اچھا، قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، مگر دینا جو ہے وہ ثواب ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ دینے کے لیے وقت بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر اس میں استطاعت ہے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا دینے والا اگر تنگ دست ہے تو آپ معاف کر دیں گے تو مزید ثواب آپ کو ملے گا۔ بہرحال قرض دینا ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 283 میں ایک چھوٹا سا معاملہ رہن اور گروی اسی سے تعلق ہے جو سماج میں ہوتا آ رہا ہے کہ مثلاً کوئی ویسے تو قرض نہیں دے رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اتنے پیسے دے دیے، یہ گروی رکھ لیجیے، یہ فلانی چیز، تو اپنا سامان یا کوئی پراپرٹی یا سونا چاندی کوئی چیز بھی ایک متعین مدت کے لیے بطور ضمانت رکھوا کر کیا کریں، امین سے پیسے لینا یا کوئی منفعت کی چیز لے لینا، یہاں تک تو صحیح ہے۔ لیکن دیکھیے یاد رہے، امانت رکھنے والا اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے آپ نے مکان گروی رکھ دیا تو آپ اس سے کرایہ نہیں وصول کریں گے، آپ کرایہ پہ مکان چڑھا دیں، یا آپ نے گاڑی دے دی تو آپ نے گاڑی جو ہے ٹیکسی کے طور پر وہ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں اگر آپ چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ نے اجازت لے لی، بھیا دیکھو گاڑی تو دی ہے 2 مہینے کے لیے، تھوڑا میں چلا سکتا ہوں، اور اس نے اجازت دے دی، تب ٹھیک ہے۔ تو اس کو رہن کہتے ہیں۔ اس کی اور تفصیل جو ہے تفصیلی کتابوں میں ملے گی، میں تو سمری بتا رہا ہوں۔ 284 میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات اور ظاہری بات سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد آخر کی 2 آیات ہیں جن کے متعلق احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے زمانے میں یہ آیات اتاری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معراج میں بطور تحفہ دیا گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان آیات میں ایک حکم کی تخفیف بھی ہے، کیونکہ اوپر والی آیت پہ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ اس میں یہ تھا اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم اعلانیہ کوئی کام کرو یا دل میں تمہارے کوئی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی محاسبہ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو گھبرا گئے، ہم لوگوں کی طرح تو نہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، پورا قرآن آیا ہوا ہے ہمیں پرواہ نہیں۔ فوراً حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس وحی نہیں آئی تھی، نہیں، حضور نے فرمایا سمینا اطانا کہو
کہ ہاں بھائی ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ نہیں کہ آسینا بنی اسرائیل کی طرح۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ آیات اتر آئیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، اور اگر نیت آپ کر رہے ہیں برائی کی بھی تو اس کی کوئی بھی سرزنش نہیں ہے اور اس کی کوئی یعنی پکڑ نہیں ہے، لیکن ہاں اگر عمل میں آ جائے گا تو پکڑ ہوگا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو فرشتے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب جو ہیں وہ نیکی لکھتے ہیں، بائیں جانب جو ہے برائی لکھتے ہیں، تو وہ بائیں جانب والا کہتا ہے بھائی اس نے یہ ارادہ کر رکھا ہے میں لکھتا ہوں، تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے وہ بھی لکھا جائے گا کیونکہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن برائی کا صرف ارادہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، ہاں اگر عمل پیرا ہو جائے گا تو پھر اس کا بہرحال گناہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، تو یہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے اس نے ایسا معاملہ رکھا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الجھن کے بارے میں جو بات چیت ہوئی میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ آیت ان کی تعریف میں بھی اتری ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بس سمینا واتانا کہہ دیا، یہ نہیں کہا سینا نہیں، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور یا جیسے کہ آج کل ہمارے مزاج کے مطابق آیات ہوں احادیث ہوں تو فوراً ہم لے لیتے ہیں، ورنہ ان کو ہاں ہیں تو یہ، لیکن اس میں ایسی بات ہونی چاہیے، لیکن یہ اور نہیں ہوتا تو ہم کسی اور مولوی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی اور اسکالر سے پوچھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز خداوند کریم کی جانب سے آئی ہے اس پر ہی ایمان رکھنا ہے۔ اور میں مذہبی اسکالروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ للہ باللہ یہ نہ کہا کریں کہ یہی آئی ہے، یہ کہا کریں ہم نے ایسا سمجھا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد بہت سی جامع دعا بھی ہیں، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بعد لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ یعنی ہم سے کوئی مواخذہ نہ کرنا، کوئی پکڑ نہ کرنا اگر ہم کچھ بھول چوک ہم سے ہو گئی ہو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما، اے اللہ یعنی ہم سے جو کچھ بھی مواخذہ کیا اگر ہے بھی تو ہم میں جتنی طاقت ہے بس ہمیں اتنا ہی وہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم پر اتنا بوجھ ہو جائے کہ ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ سورہ بقرہ کے آخری آیات ہیں اور یہ دعاؤں پر یہ ختم ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے 286 آیات کی سمری بیان کر دی ہے۔ اس کی مختصر سی یعنی بہت ہی چھوٹی سی سمری خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، تو یہ سورہ بقرہ یعنی چوتھی صورت کہہ لیجیے نازل ہوئی۔ پہلے پارے میں پاسٹ کے متعلق بتایا گیا، تقریباً 40 واقعات بتائے گئے۔ دوسرے پارے میں مستقبل کے متعلق بتایا گیا، 40 انسٹرکشن دیے گئے اس نئی قوم کو جس کو ہم بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور جس کا جو لیڈر بنا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کا لیڈر بنا۔ اور اس میں آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں زیادہ تر جو چیزیں ہیں جس کو ہم دنیاوی چیزیں کہتے ہیں ان کے انسٹرکشن دیے گئے ہیں، سود، رشوت اور جناب والا نکاح، مہر، الا، طلاق وغیرہ، اور برائیاں جو دن میں ہیں غیبت اور رشوت خوری، سود خوری، ان سے بچنے کو کہا گیا۔ نماز روزہ حج کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ چند آیات میں پر منحصر ہیں، اور 286 آیات میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ جن کو ہم اپنی زبان میں دنیا داری کہتے ہیں وہ ہے۔ اب اندازہ ہو جانا چاہیے کوئی چیز بھی دنیا داری نہیں ہے، ہر چیز میں دین یعنی اسلام کا ہونا ضروری ہے، ہر چیز کو اسلامیانہ ضروری ہے، چاہے کھیل کود ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی ہو۔ اور یہی ہمیں انسٹرکشن دیا گیا، ہدایت دی گئی۔ الحمدللہ آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا مکمل خلاصہ ہو گیا۔ اس میں جو واقعات ہیں ہسٹری کے حسب وعدہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں، انشاءاللہ ان واقعات کی الگ کلپس بنے گی، کوشش کر رہے ہیں چھوٹے فلم بن جائیں، نہیں بنیں گی تو ہم اس کی کلپس بنائیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرہ۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ آمین۔